Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ पार्ट 301 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है पार्ट 301 की, जिसकी क्वेश्चन फाइल आज ही अपलोड हुई है और इस असाइनमेंट को अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 26 मई है। ठीक है, 26 मई इसकी लास्ट डेट है और 27 मई इस असाइनमेंट का ग्रेस डे होगा। तो ग्रेस डे में भी आप लोग अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। और 15 नंबर की आप लोगों की असाइनमेंट है, जिसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे बेसिक गाइडलाइंस हैं कि एक तो आप लोगों ने असाइनमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, एक दूसरे का भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंटरनेट से भी नहीं करना, ठीक है, अदरवाइज़ आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और उसके अलावा जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो आप लोगों ने टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज़ आप लोगों ने 12 यूज़ करना है और कलर आप लोगों ने ब्लैक यूज़ करना है फ़ॉन्ट का। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई खास गाइडलाइंस नहीं है। अब डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन हमारा एक्चुअली क्या है। जी स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल 1930s एड्रेस टू द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज़ कंसिडर्ड अ लैंडमार्क स्पीच इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। कि अल्लामा इकबाल ने जो 1930 में खुतबा अलाहाबाद के नाम से खुतबा, आपको पहले पता होगा कि जो उन्होंने खुतबा दिया था 1930 में, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, तो वो उसको उस खुतबे को सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे मतलब कि एक तारीखी जो तकरीर है उसको कहा जाता है। इन दिस कंटेक्स्ट, इसी कंटेक्स्ट को माइंड में रखते हुए आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जो अल्लामा इकबाल के विजन को फॉर अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट फॉर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि जो बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए अल्लामा इकबाल का विजन था कि मुसलमानों को एक अलहदा रियासत दी जाए, तो उस विज़न को लेकर आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है उनके तमाम उस विज़न को, कि जो उनका विज़न क्या था कि मुसलमानों को एक सेपरेट स्टेट दी जाए, सेपरेट मुस्लिम स्टेट हो जहाँ पे मुसलमान अपने रस्म व रवाज को आसानी से फॉलो कर सके। तो इस चीज़ को आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर का, उसमें देखें एनलिस्ट मेजर रीजंस बिहाइंड द एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की मनसूखी के जो पीछे रीजंस थे कि पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल को किया गया, उसके बाद फिर इसको मनसूख किया गया। तो जब इसको मनसूख किया गया आपने ये बताना है कि उसके पीछे जो रीजंस थे वो क्या थे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो ये एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की मतलब कि मनसूखी थी, इसके बाद फिर मुस्लिम लीग को इसका क्या फ़ायदा होता है कि किस तरह उनके जो गोल्स थे वो मज़ीद मजबूत हो गए थे पहले से ज़्यादा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। उम्मीद मैं यही कर दूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो पाकिस्तान स्टडीज़ की असाइनमेंट का सलूशन है उसकी तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यहाँ पे सलूशन फाइल है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही रेडी की है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब बिल्कुल पहला पैराग्राफ है और पहले पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है इंट्रोडक्शन की। इसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन है कि अल्लामा इकबाल में जो मतलब कि 1930 में अल्लामा इकबाल ने जो 1930 में खुतबा दिया था उसको बर सग़ीर की तारीख़ का एक मतलब कि बहुत बड़ा आप कह सकते हैं लैंडमार्क जो स्पीच है उसको वो कहा जाता है। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है। वो चीज़ मैं आपके सामने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दूँ। तो मतलब कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट है क्वेश्चन का वो आपने यहाँ पे बता देना है कि आप लोग एक्चुअली आगे जाके करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अगली जो 4 हेडिंग्स है उसमें। उसके बाद ये सेकंड हेडिंग है प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। अब मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया, अब आपको आसानी से नज़र आएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है कि अल्लामा इकबाल हमेशा इस चीज़ पर ज़ोर देते थे कि मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है, ठीक है, जो उनकी आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी है, उसको हमेशा प्रिजर्व किया जाए। वो ऐसा नहीं है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो वो ये चाहते थे कि जो मतलब कि अलग स्टेट होगी, अलग स्टेट के अंदर फिर मुसलमान आसानी से जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी है मुस्लिम्स की, उनको वो आसानी से वहाँ पे मेंटेन कर सकेंगे और उसको प्रिजर्व कर सकेंगे। अगर उनको एक ही रियासत के अंदर हिंदुओं के साथ मिला दिया जाता है तो उसके बाद फिर उनकी जो आइडेंटिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है कि मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है इसको प्रिजर्व होना चाहिए, इसको रखना चाहिए। तो यही बात उन्होंने की थी कि मतलब मुसलमानों को एक अलहदा स्टेट दी जाए ताकि वो वहाँ पे जो उनके अपनी आइडेंटिटी है, कल्चरल नेशनल है, जो भी है, ठीक है, उन तमाम आइडेंटिटी को वहाँ पे वो बरकरार रख सके। उसके बाद जी हेडिंग नंबर 3 है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस का ये मतलब है कि जब मुसलमानों को एक तो अलहदा रियासत दी जाए तो उसके अंदर फिर उनको ये भी मतलब कि अलाउ हो कि उसके अंदर जो उनकी गवर्नेंस है वो सेल्फ गवर्नेंस हो। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हुकूमत किसी और की हो लेकिन वहाँ पे रहते मुसलमानों, ऐसे नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर अलाउ किया जाए
کہ وہ ڈیسیجن میکنگ اپنے کر سکیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی جو مطلب کہ رائٹس ہیں اور جو یعنی کہ ڈفرینٹ چیزیں ان کو وہ شیپ اپ کر سکیں. تو یہ چیز بھی ایک بہت اس چیز کے اوپر بھی اقبال نے بہت زور دیا تھا کہ اگر آپ علیحدہ ریاست دیتے ہیں لیکن وہاں پہ جو حکومت ہے وہ پھر بھی ہندو کی نہ ہو, وہاں پہ مسلمانوں کو الاؤ کیا جائے کہ ہم لوگ وہاں پہ جو مطلب کہ ہمارے رائٹس ہیں, ہمارے ڈیسیجنز ہیں, ہم ان کو آسانی سے شیپ اپ کر سکیں اور جو ہم چاہتے ہیں ہم وہی چیز ڈیولپ کریں. کیونکہ اگر الگ ریاست ہوگی لیکن وہاں پہ حکومت کسی اور کی ہوگی تو پھر وہاں پہ جو قانون ہوگا وہ بھی ان کو ہوگا, تو پھر مسلمان آزاد تو نہیں ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے اس چیز پر زور دیا تھا کہ جو سیلف گورننس ہے وہ بھی ہمیں الاؤ کی جائے. اس کے بعد یہ یونٹی امنگ مسلمس, اس کے بعد یونٹی امنگ مسلم نام سے کلیئر ہو رہا ہے کہ اقبال نے اس چیز پر بھی مطلب کہ زور دیا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں. ٹھیک ہے, وہ چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کی کمیونٹی ہے وہاں پہ جو لینگویجز ہیں, ٹھیک ہے, ریجنل لینگویجز ہیں, اس کے بعد ریجنل آئیڈینٹیٹیز ہیں, وہاں پہ ویریس جو ایتھنیسٹیز ہیں وہاں پہ ہیں. تو اس کے بعد مسلمان تاکہ ایک دو چاہے ان کی لینگویج ڈفرینٹ ہوگی, ان کا ریجن ڈفرینٹ ہوگا, ان کی جو ایتھنیسٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی, کمیونٹی وغیرہ سب ڈفرینٹ ہے, لیکن اوور آل وہ ایک یونٹی بن کے رہیں, وہ ایک ساتھ رہیں. کیونکہ کیا ہے, وہ آپس میں مسلمان ہیں, وہ جس علاقے سے بھی ہیں, وہ جو بھی زبان بولتے ہیں, وہ جو کام بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ان کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے رہنا چاہیے, یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اس چیز پر بھی انہوں نے کافی زیادہ زور دیا کہ جس کے بعد جو ایتھنک باؤنڈریز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور اس کے بعد جو لنگوسٹک مطلب کہ باؤنڈریز ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے, اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. تو اس چیز پر بھی زور دیا تھا. تو یہ چیز بھی بالکل پاسبل تھی صرف اور صرف سیپریٹ اسٹیٹ کے اندر. ٹھیک ہے, جہاں پہ ہندو ہوں گے وہاں پہ مسلمان مل جل کر نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ سیپریٹ اسٹیٹ ہوگی وہاں پہ مسلمان آسانی سے مل جل کر رہ بھی سکتے ہیں اور اپنے رسم و رواج کو اور اپنے جو دینی عبادات ہیں ان کو سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے بعد جی 5ویں ہیڈنگ ہے انکلوسیوٹی اینڈ کوپریشن. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اقبال نے ایک ایسی اسٹیٹ کا مطالبہ کیا ہے کہ جہاں پہ جو ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, اگر ان کی ایتھنیسٹی ڈفرینٹ بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ جو حکومت ہے وہ ایک ہی طرح کے بیہیو کرے. ٹھیک ہے, اگر وہ مسلمان ہیں, چاہے ان کی لینگویج جو بھی ہے, چاہے ان کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے جو بھی ہے, اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پہ جسٹس, ٹھیک ہے, جسٹس کو پروموٹ کیا جائے, انصاف کیا جائے, ایکویلٹی کا وہاں پہ برتاؤ کیا جائے, کوپریشن دوسروں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور کوپریشن امنگ آل سٹیزنس, وہاں پہ جتنے بھی شہری ہیں ان کے درمیان آپس میں کوپریشن ہو, چاہے وہ جو بھی جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہے, اور وہ آر ایتھنک بیک گراؤنڈس. تو یہ چیز اقبال نے کی تھی کہ اگر ہندو ہیں تو بھی ہم مطلب کہ ہماری جب سیلف گورننس ہوگی تو اس کے اندر ہر سٹیزن کا خیال رکھا جائے گا ارریسپیکٹیو کہ ان کا ایتھنک بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا مذہب کیا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ہندوؤں کو لے کر بھی یہ بات کی تھی کہ سیپریٹ اسٹیٹ کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوں گے, لازمی نہیں کہ صرف مسلمان ہوں گے, لیکن وہاں پہ جو حکومت ہوگی وہ مسلمس کی ہوگی. تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے کہ جس کے اندر انہوں نے تمام لوگوں کو, تمام سٹیزن کو ایکول قرار دینے پہ زور دیا تھا. اس کے بعد جی کنکلوژن ہے. تو کنکلوژن کے اندر آپ نے یہ چیزیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کی ہیں ان کو آپ لوگ آسانی سے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اوور آل 10 نمبر کا کوشچن ہے, تو یہاں پہ میں نے کافی ڈیٹیل میں لکھا, آپ اس کو شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور جتنا آپ کو بہتر لگتا ہے آپ لوگ اس میں آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جی چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف. کوشچن نمبر 2 آلریڈی میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا کہ جو پارٹیشن آف بنگال تھی اس کے آپ نے ریزن لکھنے ہے کہ اس کو کیوں منسوخ کیا گیا تھا برٹش گورنمنٹ کی جانب سے, اور اس کے بعد اس نے کس طرح جو مسلم لیگ کے گولز تھے ان کو مزید مضبوط کر دیا تھا پہلے سے زیادہ. تو اس میں آپ پہلی ہیڈنگ ہے کہ جو میجر ریزن تھے, پہلا ریزن تھا اینٹی پارٹیشن موومنٹ. تو جیسے ہی وہ پارٹیشن مطلب کہ وہ ایکسیپٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد انڈیا کے اندر اور مسلمان ہندوز اور مسلمس آپس میں مل کر انہوں نے مطلب کہ ڈفرینٹ قسم کے موومنٹس کا آغاز کر دیا تھا. ٹھیک ہے, جس کو سویدیشی موومنٹ, جس کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے سویدیشی موومنٹ, اس موومنٹ کا آغاز ہوا ہے جس نے اسٹرانگلی مطلب کہ یعنی کہ جو پارٹیشن آف بنگال تھی اس کی مخالفت کیا بڑھ چڑھ کر, اور جس کے بعد پھر جو برٹش گورنمنٹ تھے انہوں نے جو کنٹرول تھا اس کو ری گین کیا ہے. اس کے بعد یہ ہندو مسلم یونٹی کے یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ جیسے وہ پارٹیشن آف بنگال ہوئی ہے تو مسلمان اور ہندو آپس میں اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے, قائد اعظم محمد علی جناح, اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور نام لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سریندر ناتھ سے, ٹھیک ہے, سریندر ناتھ بینرجی وغیرہ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے آپس میں مل کر, ٹھیک ہے, ایک ہندو کے لیڈر تھے, ایک مسلمانوں کے لیڈر تھے, انہوں نے مل کر کام کیا, اور جس کے بعد انہوں نے اس چیز کو مطلب کہ روک دیتا کہ جو پارٹیشن آف بنگال ہے اس کو مزید آگے لے کر جایا جا سکے. تو اس طرح وہ منسوخ ہو گئی. تو اس کے بعد یہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں. تو اس کے بعد جب ہندو اور مسلمان آپس میں اکٹھے ہو گئے تھے تو برٹش جو گورنمنٹ تھی ان کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اگر اسی طرح ان کی جو یونٹی ہے یہ قائم رہتی ہے تو آگے اگر چل کے مطلب کہ الیکشن وغیرہ کرواتے ہیں تو اس کے اندر پھر جو ہماری مطلب کہ اتھارٹی ہے یا ہمارا جو ڈومینیٹ ہم کافی ٹائم سے کر رہے ہیں
اس چیز کو دھچکا لگے گا، تو اس لیے انہوں نے ان کو یہ لگا کہ جو یہ پارٹیشن آف بنگال ہے یہ ہمیں مطلب کہ ہمیں یہ مزید ویک کر رہی ہے اور مسلمس اور ہندوز کو آپس میں اسٹرانگ کر رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھ کر انہوں نے پھر اس کو جو پارٹیشن آف بنگال تھی اس کو منسوخ کر دیا. تو اس کے بعد جی آگے آپ لوگوں نے یہاں پہ بتانا ہے کہ کس طرح اس نے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے گولز تھے ان کو کس طرح اس نے اسٹرانگ کیا تھا. تو پہلے ہے انہانس مسلم یونٹی. تو جب یہ پارٹیشن آف بنگال کو مطلب کہ کیا گیا، منسوخ کیا گیا، تو اس کے بعد اب مسلمانوں کی جو یونٹی ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے، اور مسلم لیگ جو تھی وہ اب مسلمانوں کے جو رائٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کو سیف گارڈ کرنے میں ان کا بیسک مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو رائٹس ہیں ان کی حفاظت کی جائے اور مسلمانوں کو ہر طرح کے جو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں. اس کے بعد ہیڈنگ نمبر 2 ہے ڈیمانڈ فار سیپریٹ الیکٹریٹس. تو مسلم لیگ کا ہمیشہ سے یہ مطلب کہ مطالبہ تھا کہ سیپریٹ الیکٹریٹس یعنی کہ سیپریٹ الیکشن ہونے چاہیے. تو اس کے بعد جب انہوں نے مطلب کہ برٹش گورنمنٹ نے پارٹیشن آف بنگال کو منسوخ کیا ہے، تو اس کے بعد اس چیز نے مسلم لیگ کی جو ڈیمانڈ تھی سیپریٹ الیکٹریٹس کو، ان کو یعنی کہ اس کے لیے ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا ہے. تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ جو افیکٹ تھا جو کہ مسلم لیگ کی گولز کو اسٹرانگ کرنے میں ان کی ہیلپ ہوئی تھی جب وہ پارٹیشن آف بنگال منسوخ ہوئی. اس کے بعد جی کنسولیڈیشن آف مسلم آئیڈینٹی. اس کے بعد اس سے یہ ہوا تھا کہ جو مطلب مسلمان کی جو یعنی کہ مسلمان آپس میں پہلے الگ تھے، ٹھیک ہے، الگ بھی تھے کیونکہ وہاں پہ کیونکہ پہلے وہ پارٹیشن آف بنگال ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو کچھ مسلمان ایک طرف تھے کچھ دوسری طرف. تو اس کے بعد جب یہ مطلب کہ اس کو منسوخ کیا گیا تو اس کے بعد اگین مسلمانوں کی جو یونٹی تھی وہ مزید اسٹرانگ ہو گئی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ایک اور مطلب کہ کامن پلیٹ فارم کے اندر آ گئے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر. ان کا گول ایک تھا کہ ہم نے سیپریٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ہم نے حاصل کرنی ہے. اس کے بعد جی جو 4تھ پوائنٹ ہے اسٹریٹنگ آف دا مسلم لیگ. تو اس کے بعد اس جو انلمنٹ تھی اس نے جو مسلم لیگ کو مزید اسٹرانگ کر دیا تھا کیونکہ وہ جو مسلمانوں کے رائٹس اور ان کے انٹرسٹ کے لیے پہلے ہی کام کر رہے تھے. تو ان کو مزید اس نے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس دی ہے، جس کے بعد انہوں نے مزید اس طرح جو مسلمانوں کے رائٹس تھے اور انٹرسٹ تھے ان کے اوپر انہوں نے کام کو جاری رکھے. اور اس طرح پھر ان کو آل انڈیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جتنے بھی مسلمان تھے چاہے وہ جس ایریا میں تھے، اس کے بعد ان کی جو سپورٹ تھی وہ مسلم لیگ کی طرف ہو گئی تھی کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جو لارج انڈین نیشنل کانگریس ہے وہ ان کے جو رائٹس ہیں اور انٹرسٹ ہیں ان کو پراپر انداز میں مطلب کہ پروٹیکٹ نہیں کر رہی، کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے. تو اس لیے جو مسلم لیگ تھی پھر ان کو وہاں پہ کافی زیادہ ہیلپ ہوئی تھی. تو انہی تمام چیزوں کو آپ نے کنکلوژن کے اندر لکھتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے سولوشن کے سمجھ آئے، کیونکہ اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی کمنٹس باکس میں لازمی آپ لوگوں نے پوچھنا، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دوں گا. اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آندے جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا آپ اس کا فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ.